سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 39۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك مما اوحى اليك ربك من الحکمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، یہ وہ باتیں ہیں جو وحی کی تیرے پروردگار نے تیری طرف حکمت اور دانائی کی باتوں میں سے۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور مت بنا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود۔ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، ورنہ تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت کیا ہوا، دھتکارا ہوا بنا کر۔ أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اس اللہ نے، تمہارے پروردگار نے چن کے دے دیے تمہیں بیٹے۔ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، اور خود اپنے لیے بنا دیا فرشتوں کو بیٹیاں۔ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، بے شک تم بہت بڑی گستاخی کی بات کہہ رہے ہو۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خوبصورت معاشرے کی تشکیل کے لیے 15 اصول بیان فرمائے۔ انہی 15 اصول اور ضوابط کو اللہ پاک نے یہاں فرمایا یہ حکمت اور دانائی کی باتیں ہیں۔ ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِکْمَةِ، یہ وہ حکمت اور دانائی اور سمجھداری کی باتیں ہیں جو تیرے پروردگار نے تجھے وحی کی۔ ایک تو ان باتوں کی عظمت اور اہمیت اس سے پتہ چلتی کہ اللہ پاک نے اس کو خاص طور پہ فرمایا کہ یہ میری وحی ہے، یہ میں نے پیغام بھیجا ہے۔ یہ وہ 15 چیزیں ہیں جو تمہیں بنانے والے نے بتائی ہیں کہ اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ۔ کوئی بھی مشینری، کوئی بھی بنی ہوئی چیز، اس کے ساتھ جو کتاب ملتی ہے ہدایات والی، ایک کتابچہ ملتا ہے کہ اس کی روشنی کے اندر اس کو استعمال کرو تاکہ یہ تمہیں فائدہ دے۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ مشین فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتی۔ اگر ایک شخص گاڑی لے کے آئے اور وہ کہے کہ جناب میری گاڑی میں نے پیسے بھرے، میرے 20 لاکھ 15 لاکھ لگے ہیں، میں ان کی ہدایات کا محتاج نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ان کی ہدایات کی۔ وہ تیل کی جگہ پر پانی ڈالے، پانی کی جگہ پر ڈیزل ڈالے، موبلائل ڈالے اور دوسری ہدایات کے خلاف عمل کرے، تو آپ حضرات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی گاڑی کبھی چل نہیں سکتی۔ میرے محترم دوستو، اسی طرح یہ ہمارا جسم، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو، یہ ایک مشین ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، بنا کے ہمیں دے دی، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، صرف اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کے حکموں کے مطابق استعمال کریں گے یہ مشین یہاں دنیا میں بھی سکون دے گی، مرنے کے بعد قبر میں بھی سکون دے گی، حشر کے میدان میں بھی سکون دے گی اور جنت تک بھی پہنچائے گی۔
اور اگر اس کو اس طرح چلائیں گے کہ میرا جسم میری مرضی، میں جو اس سے مرضی دیکھوں بولوں سنوں، جو مرضی کہوں سوچوں کھاؤں اور پیوں، اس پہ کوئی قدغن اور پابندی نہیں، تو پھر میرے دوستو یہ اس دنیا میں بھی بے چین اور بے سکون رہے گا، قبر میں اس سے زیادہ بے چینی بے سکونی بڑھے گی، اور آخرت کے اندر اس سے زیادہ ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس لیے ان 15 قوانین اصول و ضوابط کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من ربک، یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے، پالنے والے کی طرف سے ہے۔ بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ، اور ہمیں پالنے والا بھی کون ہے؟ تو اسی پالنے والے نے، اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ سارے انسانی دماغ مل کر بھی بیٹھ جائیں، انسانوں کے لیے اس سے اچھا نظام نہیں بنا سکتے جو اس انسان کو بنانے والے نے نظام دیا، اس سے بہتر نظام کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارے پروردگار نے تمہیں پالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا، تمہاری آکسیجن کے لیے، سانس کے لیے آکسیجن کا بندوبست کرنے والا، اور جس نے تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے اور کر رہا ہے، اس نے یہ ضوابط اور اصول تمہارے لیے طے کیے ہیں، اور یہ سارے کے سارے حکمت اور دانائی پر مبنی۔ من الحکمہ، حکمت دانائی سمجھداری عقل مندی کو کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کو بھی حکمت کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی سنتیں دانائی اور عقل مندی اور سمجھداری پر مشتمل ہیں۔ یہ بھی سب کی سب حکمت ہے، اور حکمت جس کو مل جائے، اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی، بہت بڑی بھلائی مل گئی، خیرًا کثیرا، یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو اس انداز سے بیان کر رہا ہوں کہ بہت بڑی بھلائی، اگر اس کی تفصیلات کو کھولو تو اللہ تو بیان کر لیں گے، تم سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ نے حکمت دے دی، دانائی اور سمجھ دے دی، دین کا فہم اور فقہ عطا فرما دی، تو کتنی بڑی بھلائی اللہ نے اس کے ساتھ فرما دی۔ حدیث ہے بخاری و مسلم کے اندر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کا اللہ بھلا کرنا چاہتے ہیں، اللہ جس کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کا مل جانا یہ اس بات کی گویا علامت ہے کہ اللہ میرا بھلا کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص کو اللہ نے دین کی سمجھ دی یا دے رہے ہیں، یا وہ ایسے ماحول سے جڑا ہوا ہے، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے دین کی سمجھ کے ماحول میں رکھے ہوئے۔ اور جس کی مت ماری جائے، سمجھ ہی الٹ ہو جائے، دین کی باتیں اس کو سمجھ ہی نہ آئے، اور وہ کہے کہ جناب ہماری عقل میں یہ باتیں نہیں آ رہی، تو وہ پھر سمجھ جائے علامت ہے کہ اللہ اس کا بھلا نہیں کرنا چاہتے، اللہ اس کا بھلا نہیں کرنا چاہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اس ماحول کے اندر اگر ہم اپنی اولاد کو کوئی بہت اچھا عطیہ دینا چاہتے ہیں، کوئی بہت عمدہ بھلائی اپنی اولاد اور نوجوان نسل سے کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی اچھائی ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتے ہیں۔ اس سے بڑا عطیہ اولاد کے لیے اور کوئی نہیں ہے۔ ساری چیزیں سکھائیں، میں اس سے انکار نہیں، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، میڈیکل کالج میں جائے، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جائے، لیکن اس کو دین کی سمجھ نہ ہو تو آپ نے کچھ نہیں دیا، اس کو کچھ نہیں دیا، اس کو بھی کچھ نہیں ملا، آپ کو بھی کچھ نہیں ملا، کیونکہ وہ آپ کے جنازے پہ کھڑا ہوگا، اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی ہوگی، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، چپ کر کے کھڑا ہوگا،
ایصال ثواب کرنا ہوگا وہ کسی سے کہے گا پڑھائی دے دو، آپ کا اپنا بچہ جس درد کے ساتھ آپ کے لیے پڑھے گا، دعا کرے گا، وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس سے بڑا عطیہ اولاد کے لیے اور کوئی نہیں کہ آپ ان کو دین سکھا دیں۔ ان کی دنیا بھی بن جائے گی، ان کی قبر بھی بنے گی، ان کی آخرت بھی بنے گی، آپ کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو یہ حکمت اور دانائی یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 15 باتیں بھی انہی میں سے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی بات تھی وہ توحید کی بات تھی، اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو بھی ساجی اور شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس بات کو آخر میں پھر دہرایا گیا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کسی کو معبود مت بنا۔ اس کا مخاطب براہ راست جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر قرآن کا قاری، میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، اللہ پاک مجھے کہہ رہا ہے لا تجعل مع اللہ الہ آخر، اور قرآن پڑھنے والے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بنا۔ میرا آپ کا عقیدہ، نظریہ، یقین یہ ہونا چاہیے کہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مسئلے حل کرنے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ میرے بھائیوں، کسی کا نام معبود بنا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، کسی اور کو سجدہ ریز ہونا، نظر نیاز دینا، اس سے سمجھنا ہمارے مسئلے حل ہوں گے، یہ الہ بنانا اسی کا نام ہے۔ اور الہ بنانے کے کوئی سیکھ نہیں ہوتے جس سے پتہ چلے کہ یہ معبود بنا۔ اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے میرے مسئلے فلاں جگہ سے حل ہوں گے، فلاں آستانے سے حل ہوں گے، فلاں چوکھٹ سے حل ہوں گے، اسی کا نام ہے کہ اس کو معبود بنا لیا۔ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنے نفس کی اتباع بھی ہو، اپنی خواہشات کی پیروی بھی ہو، تو اس کو بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا، اپنی من چاہی زندگی کے مطابق چلنا، اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کرنا، اس کا مطلب یہ کہ اپنی خواہش کو معبود بنا لیا۔ وہ جیسے کہتے ہیں اللہ والے بیٹھے بیٹھے کہنے لگ گئے نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ، یہی الفاظ دہرائے جا جو ان کے پاس بیٹھے شاگرد، مریدین، متوسلین، معتقدین پریشان ہو گئے، یہ کیا جملے حضرت کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں، نہ تو میرا اللہ نہ میں تیرا بندہ۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے ہمت کر کے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کہہ رہے تھے آپ، کیا اللہ کا انکار کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں، بیٹھے بٹھائے میرا دل کہہ رہا تھا کہ انار کھاؤ، انار کھاؤ، انار کھانے کو دل کر رہا تھا، تو میں تو اپنے نفس کو کہہ رہا تھا کہ نہ تو میرا اللہ ہے نہ میں تیرا بندہ، پھر میں تیری بات کیوں مان۔ اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنے والے لوگ تھے، اگرچہ یہ جائز خواہش ہے، کوئی پوری کر لے ممنوع نہیں ہے، لیکن جب انسان نفس کی ہر جائز خواہش بھی پوری کرنے لگ جاتا ہے تو یہ نفس رجتا نہیں، پھر یہ ناجائز کی طرف لے کے جاتا ہے، پھر ناجائز میں بھی یہ سیر نہیں ہوتا، پھر حرام کی طرف لے جاتا ہے، پھر حرام میں بھی اگر اس کی باغیں نہ کھینچی جائے تو وہاں بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، پھر کفر تک لے جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نفس کی ہر خواہش کو بھی پورا نہیں کرنا چاہیے، جو نفس کی ہر خواہش کو کنٹرول نہیں کر سکتا وہ گویا نفس کو خدا بنا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی الہ مت بناؤ، کسی کو بھی مشکل کشا مت بناؤ، فتلقا، ورنہ کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومن، ملامت بھی کی جائے گی، مذمت بھی کی جائے گی، اور لان تان بھی کی جائے گی، ذلت و رسوائی بھی ہوگی، اور مدحورا، دھتکار بھی دیا جائے گا، دفع دور بھی کر دیا جائے گا،
گیٹ آؤٹ بھی کر دیا جائے گا، دونوں طرح سے ذلت و رسوائی ہوگی۔ اور سب سے بڑی شرک کی صورت کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دینا، کسی کو کہنا یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا شریک ہے، اللہ میں سے ہے، اللہ کا جز ہے۔ بیٹا بیٹی کہنے کا مطلب یہی ہوتا ہے یہ اس کا حصہ ہے جسم کا، ہماری اولاد ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ہمارے جو ہے جسم کے اعضاء میں سے بنے ہیں ہماری اولاد۔ اگر ہم کسی کو کہتے ہیں یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹی ہے، تو اس کا مطلب اللہ کے بھی جز بنا دیے، اللہ کو بھی ہم نے نعوذ باللہ تقسیم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر اور ہمسر ہی کوئی نہیں، اس جیسا ہی کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کچھ نہیں ہے، تو کیسے کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی ہو سکتا ہے؟ تو اس سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا کرتے، ویسے ہی اللہ کے لیے کسی کو بھی اولاد کہنا، چاہے بیٹا یا بیٹی، یہی بہت خطرناک بات ہے۔ آگے سورۃ مریم میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنی بڑی اور خوفناک اور خطرناک بات کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا یا بیٹی بنا لی کہ اس سے آسمان گرنے لگتا ہے، زمین پھٹنے لگتی ہے، پہاڑ زمین میں دھنسنے لگتے ہیں، لیکن اللہ ان کو سنبھال لیتا ہے۔ اتنی خوفناک بات یہ لوگ کرتے ہیں کہ ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ نے اولاد بنا لی۔ اس قدر خوفناک بات ہے، اس قدر دہشت ناک بات ہے یہ کہ آسمان و زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک بات یہ کہ خود کے لیے تو بیٹے پسند نہیں، بیٹیاں پسند نہیں، خود عرب کے لوگ تو اپنے لیے بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ رحمت کائنات جان کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو سہارا دیا، بیٹیوں کو آسرا دیا، ان کی پرورش کے فضائل بیان کیے۔ فرمایا دو بیٹیوں کی صحیح پرورش کر کے ان کے صحیح جگہ پہ نکاح کر دینے والا، ان کو اچھی تعلیم دینے والا، کل قیامت کے دن ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے دو انگلیاں ساتھ۔ بیٹیوں کی فضیلت ارشاد فرمایا۔ کسی نے کہا اللہ کے محبوب اگر کسی کی ہوئی ایک بیٹی تو دریائے رحمت موجزن تھا، آپ نے فرمایا ایک بیٹی والا بھی ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا، ایسے ہی میرے ساتھ ہوگا۔ یہ بیٹیوں کے فضائل بیان کر کے بیٹی کو معاشرے کے اندر عزت دی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ عرب کے لوگ خود اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے، اور فرشتوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا رب نے تمہیں تو بیٹوں کے لیے چن لیا؟ تمہارے لیے تو اللہ نے بیٹے دے دیے، تم اس کو پسند کرتے ہو۔ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا۔ کیسی عجیب بات کر رہے ہو، انکم لتقولون قولا عظیما، تمہاری یہ بات بہت بڑی گستاخی کی بات ہے، بہت خوفناک اور دہشتناک بات ہے۔ لہذا ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، کوئی اللہ کی اولاد نہیں، کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں، کوئی اللہ کا جسم کا حصہ نہیں، کوئی نور من نور اللہ نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد مکمل توحید ہے، اس لیے اسی کو قرآن کریم کا تیسرا حصہ کہا گیا، کیونکہ قرآن کریم کے مضامین تین حصوں پر مشتمل ہیں: توحید، عقیدہ آخرت، اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت۔ یہ تین عقائد پہ مشتمل ہے۔
ان میں سے ایک عقیدہ مکمل اللہ نے سورۃ اخلاص میں بیان فرمایا۔ تو سورۃ اخلاص سے محبت کرنا، سورۃ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا، یہ عقیدہ توحید کو جلا بخشتا ہے، اس کو پانی فراہم کرتا ہے، اس کو ہم کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک صاحب کی شکایت کی گئی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہ یہ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص ہی پڑھتے اور کوئی سورت نہیں پڑھتے۔ آپ ان سے پوچھے ایسا کیوں کرتے؟ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے محبوب مجھے اس سورت سے پیار بہت ہے کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے، مجھے اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حبک ادخلک الجنہ، اس سورت کے ساتھ تیرے پیار نے تجھے جنتی بنا دیا، اس سورت کے ساتھ تیرے پیار نے تجھے جنتی بنا دیا۔ تو ہمیں اللہ کی توحید کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، سورۃ اخلاص کے ساتھ پیار ہونا چاہیے، قرآن کریم کے ساتھ محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، اور اس سے ہمیں اپنے عقائد اور معاملات کو درستگی کی جانب لانا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان وزين أخلاقنا بنور القرآن، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا